اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین ان مکناہم، اگر ہم ہم اگر کسی کو مکان دے، ٹھکانہ دے، اختیارات دے، تو اللہ رب العزت اگر کسی کو اختیارات دے، ٹھکانہ دے، حکم کرنے کا اختیار دے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک فیکٹری کا مالک ہے، اس کے ماتحت 1000 ملازم کام کرتے ہیں، سارے اس کے ماتحت ہیں، وہ حکم کرنے کا اختیار رکھتا ہے، ان کو حکم کرے گا، وہ ماننے کے پابند ہیں۔ اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے اس کو آزادانہ ٹھکانہ اور اختیار دیے کہ جو چاہے حکم کر، نیچے جن پر تو حکم کرے گا وہ مانیں گے، نہیں مانیں گے تو بغاوت تصور ہوگی۔ اب اس بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ اتنی لمبی چوڑی بحث نہیں ہے، اس ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا، اور جس بندے کو اللہ اختیارات دیتا ہے اس کے ذمے رب لم یزل ولا یزال نے 4 کام لگائے۔ کتنے کام جی؟ بلند آواز سے بولیے، کتنے کام؟ 4 کام لگائے کہ وہ 4 کام تو نے کرنے ہیں، وہ 4 ذمہ داریاں تیری ہیں۔ جس بندے کو ہم نے اختیارات دیے، جس بندے کو ہم نے ٹھکانہ دیا، حکومت دی، سلطنت دی، خواہ وہ حکومت، اختیارات یا ٹھکانہ پورے ملک کا ہو، وطن کا ہو، صوبے کا ہو، کسی فیکٹری کا ہو، کسی ادارے کا ہو، کسی دفتر کا ہو یا کسی محلے کا ہو، اس سے بھی کم اگر کہا جائے تو اپنے گھر کا اگر حکمران بنایا ہے، اگر اپنے گھر کے اندر حکم کا اختیارات دیا ہے، تو اس بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پہلا کام اس بندے کے ذمے لگایا، اس آیت کے اندر فرمایا اقاموا الصلاۃ۔ جس وقت بندے کے پاس اختیارات آ جائیں، ٹھکانہ مل جائے، اس بندے کو حکومت مل جائے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اقاموا الصلاۃ، پہلا کام اس کو نماز قائم کرنی چاہیے۔ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز، بولو نا بھائی، نماز قائم کرنی چاہیے۔ نماز قائم کرنی چاہیے، یہ نہیں کہا کہ اس کو نماز پڑھنی چاہیے، نہیں، سلو نہیں کہا، کہا اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرنی چاہیے۔ یہاں سے ہمارے کچھ بھائیوں کو دھوکہ لگتا ہے، وہ کہتے ہیں جی نماز ہم ملک کی سطح پر، وطن میں، ریاست میں، کسی فیکٹری میں، کسی دفتر میں، ادارے میں یا گھر کے اندر اجتماعیت کے ساتھ کیسے نماز قائم کروا سکتے ہیں، کیسے حکم دے سکتے ہیں، جبکہ نماز تو ایک انفرادی فعل ہے، انفرادی عمل ہے، بندے کا ذاتی فعل ہے، کوئی کرے یا نہ کرے اس کی مرضی۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ اقاموا الصلاۃ کا لفظ فرمایا۔ اقاموا الصلاۃ کا مطلب حجت اللہ بالغہ میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اقاموا الصلاۃ کا معنی لکھا ہے اقام یقیم اقامتاً، کہ اقامہ کا معنی ہے قائم کرنا، شائع کرنا، عام کرنا، حکم دینا، دوسروں کو تلقین کرنا۔ یہ حجت اللہ بالغہ میں اس کا معنی بیان کیا گیا، اور آپ عربی ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں، اقامہ کا معنی آپ کو یہی ملے گا کہ شائع کرنا، عام کرنا، دوسروں کو حکم دینا۔ خود تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، دوسروں کو بھی کیا کرنا ہے؟ اس کا حکم دینا ہے۔ کیسے؟ آپ کے نیچے آپ ملازمین ہیں، ماتحت ہیں، آپ کے گھر کے اندر نوکر ہے، آپ کا ملازم ہے، آپ کا گارڈ ہے، آپ کا کار ڈرائیور ہے، آپ کا باورچی ہے یا دیگر ملازمین ہیں، گھر کے اندر بچے ہیں، بیوی ہے، یا پھر آپ کسی عہدے پہ فائز ہیں، کسی دفتر کے اندر ہیں، آپ کے نیچے 10 15 20 25 ملازم کام کرتے ہیں، آپ ان کو حکم دیں، آپ ان کو نماز کا حکم دیں، اس سے کیا ہوگا؟ آخرت میں تو ثواب ملے گا ہی ملے گا،
आखिरत में सवाब मिलेगा ही मिलेगा, दुनिया में क्या इसका फ़ायदा होगा। 21वें सिपारे की पहली आयत, उतलु मा ऊहिया इलैक मिनल किताब व अक़िमिस्सला इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। अक़िमिस्सला, तुम नमाज कायम करो, तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, ये नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से रोक देती है। आज हम सारे लोग चाहते हैं कि हमारे मुलाजिमीन, हमारे मातहत, हमारे मोहल्लेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार बेहयाई से बाज आ जाएं, बुराई के कामों से बाज आ जाएं। क्यों जी, ऐसी बात है कि नहीं? आज हम में से हर एक का ये मुतालबा है कि हमारे मातहत उनमें से कोई भी बुराई और बेहयाई से पेश ना आए, बुराई और बेहयाई से काम न करे, तो फिर हमें ये चाहिए कि हम उसको नमाज की तलकीन करें, हम उसको नमाज की तलकीन करें। जब हम नमाज की तलकीन करेंगे वो बेहयाई और बुराई से रुक जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, कोई आलिम नहीं कह रहा कि कोई बंदा कह सके कि मौलाना साहब मुझे आपकी बात से इख्तलाफ है, आपकी राय से इख्तलाफ है। मेरी बात नहीं, ये खालिक हकीकी ने फरमाया, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज कायम करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत ऐसी होगी कि ये नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से रोक देगी। जिस बंदे को इख्तियारात मिले, हुकूमत मिले, आज़ादाना माहौल मिले, उस बंदे के ज़िम्मे सबसे पहला काम क्या है? नमाज को कायम करना है, कायम करना है। अपने मातहतों को वक़्त दे, हुक्म भी करे, तईद भी करे, नमाज पढ़ो, और फिर टाइम टेबल दे, ये टाइम है नमाज का, इस टाइम में तुम मुझे मस्जिद में नज़र आओ। मस्जिद बनाए, इमाम रखे, टाइम टेबल बनाए, हाज़री लगाए कि फ़लाँ ने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। ये सबसे पहला काम, ये सबसे पहला काम उस बंदे के लिए जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज़ादाना माहौल दिया, आज़ादी दी, हुकूमत दी या इख्तियारात दिए, खा वो इख्तियारात मुल्की सतह के हों या ज़िली सतह के हों या इससे भी कम दर्जे पे आ जाओ, अपने घर का एक बाइख्तियार इंसान हो, क्योंकि हर घर के अंदर एक ना एक आदमी बाइख्तियार होता है, हर घर के अंदर एक ना एक आदमी का हुक्म माना जाता है, उसकी सरपरस्ती होती है, बीवी बच्चों पर, भतीजे हैं, भांजे हैं, पोते हैं, दोते हैं, सब पर एक आदमी की सरपरस्ती होती है। इसलिए जिसको इख्तियारात अल्लाह दे तो सबसे पहला काम क्या है? अक़ामुस्सलाह, नमाज को कायम करना।